تو حجۃ الاسلام نو چیلنج کرنا ہے، میں حجۃ الاسلام دے در دا سب تو ماڑا کتا میں ہونا، تے تو میرے نال آ جا، جس میدان چ تیرا دل ہے تو میرے نال گل کر لے، مینوں ککھ نہیں آندا لیکن تیرے نال میں بہتا جاننا اللہ دے فضل و کرم۔ اس طرح بولی دا بندیو خدا دیو۔ یہ جو نئی ہستی آئی ہے مناظرے کے چیلنج کرنے، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی ایسا بھی ہے جو مجھے چیلنج کر رہا ہے، اب میں قبول کروں گا۔ دیکھتے ہیں عرفان شاہ کیسے اس کو تیار کر کے بھیجتا ہے، اچھا ہو کہ تیار ہو کر آ جائے تو بڑی خوشی ہوگی، لیکن بات وہی ہے، یہ صرف بڑھ کے مار سکتے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ پنڈی سے لے کر بریڈ فورٹ تک کہ جناب آج تک جتنے میرے مد مقابل آ کر بھاگ گئے، جمین صدیقی، چمن زمان، نبیل افضل عرفانی، نبیل بچہ، برکات بھی، پروفیسر سجاد ہمارے سامنے کیا، پروفیسر سجاد کے بعد یہ حنیف قریشی، اس کا بانگنا تو پورے جہان میں آیا ہے۔ اب یہ ساتواں بندہ ہے یہ جو عرفان شاہ نے لانچ کیا، ایسا کریں کہ ساتھ ہی مل کر آئیں، میں ایک بڑا گولڈ میز کانفرنس والا گولڈ ٹیبل ارینج کرتا ہوں، آپ ساتوں ایک طرف بیٹھیں، ایک طرف یہ جلالی فقیر اکیلا بیٹھے گا اور تم ساتوں کو ہی الٹا کر کے رکھ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، ایک عرصے سے آپ جان رہے ہیں کہ ہم بار بار ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جناب آپ جتنی بدتمیزیاں کرتے ہیں، جتنا شور مچاتے ہیں، جتنا گالم گلوچ کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ کسی ٹیبل پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات چیت کر لیں۔ لیکن آج تک کبھی بھی یہ بات چیت کے میدان میں نہیں آئے۔ سب سے پہلے مفتی انا سبی جمیل صدیقی، اس نے بڑا شور مچایا، میں چل کر اس کی مسجد میں گیا، مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا، 14 سالہ خطابت چھوڑ دی لیکن سامنا نہیں کیا۔ آگے پھر طویل داستان چلی، الغرض بات حنیف قریشی تک پہنچی، سارے جہاں نے دیکھا کہ کتنا اسے کہا گیا، اتنے انعامات رکھے گئے۔ میں نے تو اسے اچھے ناشتے کی پیشکش کی تھی، الحمدللہ اہل سنت بیدار ہیں، اور لوگوں نے جن کو اپنے عقیدہ ایمان پر کامل یقین تھا، کتنی آفریں کی، لاکھوں روپے کے انعامات، سعودیہ کے انعامات آئے، دبئی سے انعامات آئے، بھینسیں تک لوگوں نے دی، کوئی گاڑی دے رہا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے تھا کہ ظالم ایک دفعہ جا کر بات تو کر لے، لیکن ان کو پتا تھا کہ بات کر بیٹھے تو سارا بانڈا پھوٹ جائے گا۔ خیر حنیف قریشی تو ٹھس ہوا، اس کو شاید پتہ نہیں کتنا زور لگایا ہوگا عرفان شاہ ٹولے نے، لیکن اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں سامنے جا کر ذلیل نہیں ہو سکتا، وہ تو ٹھس ہوا۔ اب ایک تازہ خبر یہ ہے کہ عرفان شاہ نے ایک کانفرنس کی، حق چار یار کانفرنس، برطانیہ میں۔ کانفرنس کا نام ہے حق چار یار، اور حق چار یار کے علاوہ اس میں سب کچھ تھا۔ کمال یہ ہے، حق چار یار کا سلسلہ شروع تو ہوا تھا ٹنچ باٹے کی مخالفت میں، محمود شاہ ہزاروی کے رد میں۔ وہ اس نعرے کو بدعتی نعرہ کہتا ہے اور آج بھی کہتا ہے، وہ نہیں ہٹا۔ 50 سال عرفان شاہ نے اس سے جنگ رکھی، لیکن بالآخر اس نے اعلان کیا کہ فتح میری ہوئی، جھکا ہے تو عرفان شاہ جھکا ہے۔ اس کا باقاعدہ بیان موجود ہے، اس نے 2 دفعہ اعلان کیا کہ میں جیت گیا۔ آج وہ شخص جسے 50 برس لگا کے نعرہ حیدری کو روکا، آج جناب وہ خود نعرہ حیدری لگاتا ہے اور ردمک وے سے پیسے بھی دیتا ہے، ڈانس بھی کرتا ہے۔ اب بتاؤ جیتا کون اور ہارا کون؟ تو یہ کانفرنس ساری تو ٹنچ باٹوی کے خلاف شروع ہوئی تھی، ٹنچ باٹوی تو فتح منا رہا ہے، اور آج جو نبیلم بڑے پھدک کر آ رہا تھا، یہ تو اسی کانفرنس میں جب پہلے ہوا کرتی تھی تو ٹنچ باٹوی پر کفر کے فتوے لگاتا تھا، جو قطعی ہونے کا انکار کرتا ہے۔ آج اسی ٹنچ باٹوی کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اسی کے در پر جا کر اپنے آپ کو زیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک حضرت بیان کر رہے تھے کہ عرفان شاہ نے کبھی عقیدہ نہیں بدلا، جس محمود شاہ ہزاروی کو حق چار یار کے نعرے کی تحقیق نہ ہونے کی بنیاد پر عرفان شاہ اتنی گالیاں دیتا تھا، آج اسی محمود شاہ ہزاروی کے دربار پر جا کر خلافت لیتا ہے۔ تو کیسے کہتے ہیں جناب عقیدہ چینج نہیں ہوا؟ ہمیں سمجھا دیں، ہم مان لیں گے۔ تو یہ ان کی کانفرنس کا مختصر سا تعارف کہ یہ کرتے کس بنیاد پر ہیں اور مقاصد کیا ہیں، اور یہ اپنی ہی کانفرنس کے کتنے مخالف ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی رہیں، بڑا کچھ بولتے رہے۔ ہندوستانی علماء جو اتنی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان پر اتنے تبرے کسے گئے۔ ویسے اس کانفرنس کا نام ہونا چاہیے تھا تبرعی اعظم کانفرنس، کیونکہ سارے تو تبرے کرنے والے تھے،
خیر میں حیران ہوں کہ عرفان شاہ نے ایک تازہ بندہ میرے سامنے لانچ کر دیا. اچھی بات ہے, اس کانفرنس میں میرے خلاف بڑا بولا جاتا رہا, لیکن جو بندہ لانچ کیا اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے کبھی بھی ڈائلاگ کے دروازے بند نہیں کیے, ہم کبھی بھی میدان سے پیچھے نہیں ہٹے, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں چیلنج آیا ہے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. ہم ہر چیلنج کو قبول کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں. یہ ایک گورا سا بابا عرفان شاہ نے میرے سامنے پیش کیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ میں چیلنج کرتا تھا تو بڑے عرصے بعد پورے جہان کی جوتیاں کھانے کے بعد حنیف قریشی جیسے قبول کرتے تھے. اب عالم یہ ہے کہ عرفان شاہ سٹیج پر بیٹھا ہے اور یہ بابا جی آ کر مجھے چیلنج کر رہے ہیں. کی پڑھے ہیں تم ظالمہ, کی پڑھے ہیں تے ہاتھ پایا بھی کتنے نبی پاک دے گھر جا کے مسیح تینوں دسنے ہیں. تو حجت الاسلام نو چیلنج کرنا ہے, میں حجت الاسلام دے در دا سب تو ماڑا کتا میں ہونا تے تو میرے نال آ جا جس میدان چ تیرا دل ہے تو میرے نال گل کر لے. منو ککھ نہیں آمدا لیکن تیرے نال میں بہتا جاننا اللہ دے فضل و کرم. اس طرح بولی دا بندے خدا دیو. میں نہیں جانتا کہ بابا کیا ہے اور کس قابل ہے, لیکن عرفان شاہ نے اپنے سٹیج پر کھڑا کیا اور اس کی موجودگی میں یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے. اتنا تو حق دیں کہ میں قبول کر لوں. عرفان شاہ جس بابے کو میرے سامنے کیا ہے میں اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں. اب اس بابے کو میرے سامنے کر کے چھوڑنا, ہمت ہے تو اسے میدان میں لاؤ میرے سامنے. ویسے تو اس کو عرفان شاہ کا نام تک نہیں آ رہا تھا. حجت اسلام, پتہ نہیں حجت اسلام کیا ہوتا ہے, یہ تو عرفان شاہ جانے یا یہ بابا جی جانے. تو جناب اب پتہ چلے گا میدان میں رہتا کون ہے. عجب تیری خطابت, عجب تیرے مقالے. ادھر چیختے ہیں جناب گھوڑا, یہ بابا جی سفید داڑھی اور گورے چٹے بابا جی تھے. ادھر چیختے ہیں گورے, ادھر پیٹتے ہیں جناب کالے. ادھر تو حنیف قریشی پیٹ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم میدان کے لیے حاضر ہیں. عرفان شاہ اس بندے کو میدان میں لائے. ویسے میں ایک مشورہ اس ساری ٹیم کو اب خود دیتا ہوں کہ باری باری کوئی ادھر آتا ہے, ادھر سے چیخیں نکلتی, ادھر سے چیخیں نکلتی ہیں. میں ان سب کو ایک کھلا مشورہ دیتا ہوں. ویسے تو چیلنج ان کا ہے, میں نے قبول کر لیا تو یہی کافی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک بڑا وسیع تر مشورہ یہ پنڈی سے لے کر بریڈ فورڈ تک کہ جناب آج تک جتنے میرے مد مقابل آ کر بھاگ گئے, جمیل صدیقی, اس کے بعد چمن سمان, پھر اس کے بعد نبیل افضل عرفانی, نبیل بچہ, اور اس کے بعد برکات بھی, وہ بھی چیلنج دے کر بھاگ گیا. پھر پروفیسر سجاد ہمارے سامنے کیا, وہ بھی بھاگ گیا. پروفیسر سجاد کے بعد یہ حنیف قریشی, اس کا بانگنا تو پورے جہان میں آیا ہے. اب یہ 7واں بندہ ہے یہ جو عرفان شاہ نے لانچ کیا. تو ایسا کریں کہ 7 ہی مل کر آئیں. میں ایک بڑا گول میز کانفرنس والا گول ٹیبل ارینج کرتا ہوں, آپ 7 ایک طرف بیٹھیں, ایک طرف یہ جلالی فقیر اکیلا بیٹھے گا اور تم 7 کو ہی الٹا کر کے رکھ دے گا. 7 ایک دفعہ ہو میرے سامنے, پھر دیکھیں گے ہمت کیا ہوتی ہے اور دلائل کیا ہوتے ہیں اور عقیدہ اہل سنت کی حقانیت کیا ہوتی ہے. یہ میری دلیری اور اپنے عقیدے کی سچائی پر, حقانیت پر مجھے اتنا اعتماد ہے کہ میں تم 7 مناظروں کو دعوت دے رہا ہوں کہ 7 ہی آ جائیں, بیک وقت مناظر ہونے کی حیثیت سے مجھ سے بات کر لیں, اور فقیر اکیلا ہی انشاءاللہ سب کے لیے کافی ہوگا. باقی سلطان شاہ مشہدی صاحب, اللہ ان کو مزید ہدایت عطا فرمائے, انہوں نے کافی تلخ کلامی کی. میرے بارے میں بھی یہ کہنے لگے کہ جناب دیکھیں ان کی تقریر میں پھر حیدر حیدر کے نعرے لگے. جو ان کی ایک تازہ ویڈیو آئی ہے جس کے اندر وہ بک بک کرتے ہیں ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو. کیا وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی کسی چیز کا نام ہے پتی, کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ ہوگا, اور اس کے اندر جو وہ مناظرہ کیا کریں گے, کیا مناظرہ کریں گے. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, وہاں جو ویڈیو آئی ہے کبھی آپ دیکھیں, اس ویڈیو کے اندر حیدر حیدر کے نعرے لگے ہوئے ہیں, اور مخالف جو مولا علی کو نہ ماننے والے ہیں انہوں نے بھی نعرہ حیدری حیدری کے لگائے ہیں. تو مشہدی صاحب آپ کو کب یہ دھوکہ ہوا کہ ہم حیدر حیدر کے نعرے کے منکر ہیں؟ ہم تو ہر دم لگاتے ہیں
हर दम में अली अली से भरे पड़े हैं, और हमने तो यह भी लगाया था कि हम हैं अली वाले। आज भी कहते हैं कि हम हैं अली वाले, कि जो सारे दुश्मनों को कहते हैं बेक वक्त आ जाओ, अली वाले घबराते नहीं हैं, अली वाले डट के रहते हैं। आज भी अल्लाह के फजल से डटे हुए हैं। यह मौला अली का फैज है हमें कि हम नहीं पीछे हटते। तो जनाब ये धोखा मत दें कि हम मुनकिर हैं। हम तो खुद मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे गुलाम होकर ही मैदान में निकले हैं। बाकी सुल्तान मशहदी साहिब, उनसे मैं जरा दर्दमंदाना बात करूंगा। उनका मैं आज भी एहतराम करता हूं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जब सईदा हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन हुई थी इरफान शाह के स्टेज से, तो उस पर उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। अगरचे मुझे वो बड़ी गालियां देते हैं, इस क्लिप में भी मुझे शदीद गालियां दे रहे थे, लेकिन मुझे अपनी जात से कोई गरज नहीं। मुझे सिर्फ अपने दीन और मसलक से गरज है। मुझे और भी दे लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शाह साहब हमें देते रहे, लेकिन एक मैं दर्द दिल उनके सामने रखता हूं कि आप बताएं इस मसले का हल क्या है। सुल्तान मशहदी साहब फैसला करें। मसला ये नहीं था कि सईदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन हुई। मसला शाह साहब इतना था कि जब रवाफिज ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जालिम गासिब कहा, उस औरत ने गुस्ताखी की, और उसके बाद राफसी जाकिरों के मुंह खुल गए। उनका मुंह बंद करने के लिए एक दफा बस जवाब दिया गया, और खता इज्तिहादी का कौल किया गया। मुतलक बोलकर खता इज्तिहादी सारे उलमा मुराद लेते रहे। हमारा यह अकीदा कतई नहीं कि इस जवाब को हर मजलिस में पढ़ पढ़ कर दोहराया जाए। हमारे इमाम ने उसी वक्त कुछ अरसे बाद इस मौक़िफ़ को दूसरे अल्फाज में भी बयान कर दिया था, और वो भी जवाब देते हुए, और कई दफा यह बयान किया कि जितने दलाइल देने आ रहे हैं वो आम हालात की बात कर रहे हैं। हमने जो जवाब दिया सिर्फ उस मौका पर दिया कि जब रवाफिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जालिम गासिब साबित कर रहे थे बाग़े फतक ना देने की बुनियाद पर, तो उस वक्त सिर्फ इतना कहा गया कि जनाब ये खता इज्तिहादी तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, छे जाए कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जालिम गासिब मान लिया जाए, वो ज्यादा खराबी है। अलगरज ये जुमले सिर्फ एक दफा जवाब में कहे गए, और बाद में इमाम जलाली ज़ीदा शरफ़हू ने खुद वादे फरमा दिया और अपने मुतल्लिकीन मुरीदीन सबको कहा कि अब जवाब देने के लिए नए अल्फाज ही बोले जाएं, दोबारा इन अल्फाज के साथ जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। यह था हमारा मसला। अब रहा मसला यह रुजूई तहरीक का, जिस तरह शाह साहब ने कहा, मसला यह था कि हमने कहा कि जनाब फिर किताबों में इतना कुछ मौजूद है। पीर मेर अली शाह साहब की किताबों में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब कादियानी को जवाब दिया जा रहा था ऐसे ही अल्फाज मौजूद हैं, तो उसका क्या करेंगे। अब इन बातों का किसी के पास जवाब नहीं। तीन तबका सामने आ गए हैं इन बातों के। पीर मेर अली शाह साहब की किताबें जब हमने पेश की, कुछ तो वो है कहते हैं हाँ किताबों में है सब गुस्ताखाना, लेकिन पीर साहब से हमारे मफादात वाबस्ता है, उनकी करामात बयान करने से माशाअल्लाह अच्छा आ जाता है, तो इसलिए वो तो उसी पर है। ये आपके पास जो बैठा यमीनुद्दीन बरकात है, इसी से पूछ लें कि पीर मेर अली शाह साहब की किताबों में गुस्ताखियां हैं या फिर अदब है। दूसरा तबका है नहीं ठीक लिखा है। चमन जमान आया, उसने कहा नहीं पीर मेर अली शाह साहब हो या कोई हो, मैं उस पर भी बेईमान और गुस्ताख होने का फतवा लगाऊंगा। हनीफ कुरैशी के सामने रखी गई, उसने कहा नहीं ये कोले मरदूद है, तफरुदात है, तसामा हुआ, यानी पीर साहब को जवाब देने में गलती लग गई। सीधा कह दिया कि पीर साहब ने कादियानी को गलत जवाब दे दिए। तो जनाब ये सारे फसादात कहां से उठे। अब कोई एक बयानिया नहीं तय हो रहा कि लफ्ज़ खता मुकद्दस हस्तियों के लिए अहले सुन्नत के उसूलों में है क्या। अगर इसको गुस्ताखी करार देती है एक कौल को, तो ये जो दर्जनों किताबों में अंबिया के लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजूद है, उन बातों का फिर क्या करेंगे। वो जो मेरे बयान का आपने हवाला दिया, हैदर हैदर के नारे लग रहे थे, तो उस बयान में पीछे मैंने सारी बातें पढ़कर सुनाई। ताजदार गोलरा मुजद्दिद अल-फसानी आला हजरत तीनों शख्सियत का मौका पेश करके दिया। तो शाह साहब अब क्या करेंगे। तो सुल्तान मशहदी साहिब आप मुझे लाख गालियां दें,
लेकिन आपके सामने मैं दर्द दिल रखता हूं कि इन बातों का हल क्या है। क्या हल यह नहीं था कि किसी एक मजलिस में बैठकर अहले सुन्नत के उसूलों पर फैसला हो जाता? आज तक हमारे साथ बैठने से कौन भागा? कितनी दफा मैंने इरफान शाह और नबीलम को चैलेंज दिए कि आओ हमारे साथ बात करो, और आप बात कर रहे थे मुजद्दिद अल-फसानी की। आप सिर्फ और सिर्फ मकतूब नंबर 36 पढ़ लीजिएगा मुजद्दिद अल-फसानी अलैहिर्रहमा का दफ्तर दोम से। उसमें पढ़ें कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिफा में हजरत मुजद्दिद अल-फसानी अलैहिर्रहमा ने कितनी दफा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खता का कौल किया। जैसा मैं इशारे कर रहा हूं, मवाद बड़ा है मेरे पास, लेकिन दावत दे रहा हूं। आप मुजद्दिद अल-फसानी का जिक्र कर रहे थे तो पढ़ भी लें। तो मैं दर्द दिल से हाजिर हूं। अभी मैंने वैसे 7 बंदों को चैलेंज दिया कि ये सारे आ जाएं, और इमाम में सुल्तान मशहदी साहिब अगर कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो करें और इस मसले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। वो आज भी मुझे कहते हैं जिस प्लेटफार्म पर, मैं उस प्लेटफार्म पर आकर बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात होगी सिर्फ आला हजरत की, मुजद्दिद अल-फसानी की और ताजदार गोलड़ा की। बस इसी पर बात खत्म करेंगे। बाकी अपने बंदों को तैयार करें। ये जो नई हस्ती आई है मुनाजरे के चैलेंज करने, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि कोई ऐसा भी है जो मुझे चैलेंज कर रहा है। अब मैं कबूल करूंगा। देखते हैं इरफान शाह कैसे इसको तैयार करके भेजता है। अच्छा हो कि तैयार होकर आ जाए तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन बात वही है, ये सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। दुनिया में लगाने निकले हैं।